وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور، سبق نمبر 16-22، آیات 48 سے 49۔ آج کا موضوع، کیا ہم میں منافقانہ روش پائی جاتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ نور آیت نمبر 47، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، ایمان لائے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت قبول کرتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، دیکھیں میں آپ سے پھر مخاطب ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آپ یا تو آپ اس یعنی ہم جو ہے یا اس آیت کے موافق ہیں یا مخالف ہیں، یعنی یا تو ہم ایسے لوگوں میں شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو زبان سے کہتے ہیں، ہم بھی زبان سے کہتے ہیں، اور میں تو یعنی یہ آج میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں تو یہ تو یعنی یہ بات برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم میں کوئی منافقانہ روش ہے یا مشرکانہ روش ہے یا کافرانہ روش ہے، یہ تسلیم کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں، جو معلومات ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہیں، اور یہ تو میں آپ کو یعنی بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کوئی اصطلاح اس وقت آج اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کو دین کی کسی اصطلاح کا یعنی حقیقی مطلب معلوم نہیں ہے، کہ اگر معلوم بھی ہے تو ایک ظاہری ہے، سنی سنائی ہے یا کتاب میں پڑھا ہوا ہے، اور بہت بنیادی باتیں ہیں، عبادت، بندگی، اس کا ہمیں مطلب معلوم نہیں ہے۔
عبادت کو ہم نے محدود قرار دے دیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، سوچیں، تو ہم اصل میں یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، اور قرآن کی ہر آیت ہر زمانے کے لیے، یہ تو اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور ایک خاص واقعے تک فٹ کر دینا قرآن کو، ایک خاص زمانے تک محدود کر دینا، یا کچھ خاص لوگوں تک محدود کر دینا، تو یہ تو ہماری کتابوں میں تو یہ ہے روایت، یہ آیت فلاں کے بارے میں ہے، فلاں کے بارے میں ہے، یہ فلاں کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے سمجھنے میں مدد لیں، لیکن وہ آیت محدود نہیں ہے اس واقعے تک یا ان اشخاص تک۔ اور میں نے تو آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، کہ جو منافق کیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو اس کی زبان پہ ہے اس کے دل میں نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آج ہمیں ایک تو ایمان کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، تو پھر جب مطلب آپ نہیں جانتے تو یقین کے معنی کیا ہو گئے؟ یہ تو ویسی بس لفظی کلامی بات ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک فریق ان میں سے کترا جاتا ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو پھر رسول کے بعد پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا، ام ارتابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور ان کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بل اولئک ھم الظالمون، اصل میں بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارا مضمون ہمارا چلا آ رہا ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں، یعنی کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، یہ آیت نمبر 57 تک یہ معاملہ چلے گا، اور آیت نمبر 57 تک، اور یہ مضمون شروع ہوا ہے 47 سے 57، 10 آیات ہیں، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ اس میں جو نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، اور جو جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں تو جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، قرآن علم ہے اور نور ہے، روشنی ہے۔ اس میں روشنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں لائٹ ہے وابڈا کی، لائٹ میں بیٹھا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوں، اگر بعض اوقات وابڈا چلی جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں پر ہوں۔ تو اندھیرے جو ہوتے ہیں نا، اندھیرے، اس وقت ہم لوگ بالکل ڈارک میں ہیں، یعنی کمپلیٹلی اندھیرا ہے، ظلماتم فوقہا ظلماتم بعدہا من فوق بعد، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، تاریکی کا ہم نے ابھی پڑھ کے آئے ہیں نا، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اذا ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور۔ وہ آیت بھی ہمارے لیے تھی، ہم اندھیروں میں ہیں، واضح بات، بغیر بنا کسی خوف تردید کے، آپ اس کے رد نہیں کر سکتے، ہم اندھیروں کے باسی ہیں۔ آج کا مسلمان اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا، اس نے روشن خیالی، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہم تو بڑے روشن خیال لوگ ہیں،
مجھے لوگ کہتے ہیں تم تو بڑے دقیانوس ہو. دقیانوس کا مطلب تاریکی. تم تو پرانے خیالات ہیں تمہارے، ہم تو روشن خیال ہیں. تو یہ ایک یعنی دیکھیں، یہ ہم عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریکی کو روشنی سمجھ لیا ہے اور روشنی کو ہم تاریکی سمجھ بیٹھے ہیں. یہ بات جو ہے ذرا آپ اس پر غور کریں. قرآن میں ہم روشنی نہیں پاتے، ہم تو غیر سے غیر کی نقل کر رہے ہیں، دنیا والوں کے پیچھے چل رہے ہیں. جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے، ہم اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے. اچھا، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. 10 آیاتیں ہیں، یہ ذرا نوٹ کر لیں. 57 نمبر تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا. انما اچھا وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. یہ تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. آپ نہیں کہہ سکتے، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں مومن ہوں. یعنی میری وضاحت کے بعد ہرگز آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں کامل مومن ہوں. اور میں اس آیت کا مصداق نہیں ہوں. ثم یتولی فریق منہم میں ہم سب آ جاتے ہیں، یعنی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں. لیکن دعویٰ کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یہ دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں. پھر ہم میں سے اکثریت نے اطاعت الہی سے منہ موڑ لیا ہے. اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت اصل میں تو یہ ہے کامیابی کی کنجی. تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، اسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کی اتباع ہے. تو بس کہانی ہماری ختم ہو جاتی ہے. آج کا جو سبق ہے، یعنی یہ دونوں آیت ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی وضاحت ہے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف، یعنی فیصلہ دیکھیں، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ، یعنی ہم فیصلہ قرآن اللہ سے اور اس کے رسول سے نہیں کراتے اپنی زندگی کا. ہم پوچھ کے زندگی نہیں گزار رہے. ہمارا اپنا ذہن ہے، ہماری اپنی ترجیحات ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ والدین اگر میری بات سن رہے ہیں، بچوں کو تو میں نہیں کہہ رہا، والدین ان کی اپنی ترجیحات ہیں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں. میرے یعنی یہ تو سارا معاشرہ ایسا ہے، کوئی ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہے. بچوں کو دنیا کی تعلیم دینا ہم فرض سمجھتے ہیں، فرض. پھر ان کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. ابھی میں نے ایک ٹی وی کا وہ ہے، یوٹیوبر ہے، موٹیویٹر، اس کے 6-7 بچے ہیں، ڈاکٹر ہیں. اس کی ایک تصویر آج میں نے دیکھی، بڑے ہنستے ہوئے وہ یوٹیوبر. اب یہ یوٹیوبر جو ہیں، یہ تو کیا آپ کو درس دیتے ہیں دنیا کا؟ دین کی تو سمجھ ہمیں ہے ہی نہیں، پھر دین کے حوالے دیتے رہتے ہیں. میں بعض اوقات سنتا ہوں نا کہ یہ کیا موٹیویٹ کر رہے ہیں. وہ تو دنیا کے موٹیویٹر ہیں، دنیا کے راستے بتا رہے ہیں ہمیں، اور اس میں بیچ میں اللہ اور رسول کا نام بھی لیتے ہیں. اور خود ان کی زندگی میں وہ نظریہ تو ہے نہیں جو کہ مومن کا ہوتا ہے. وہ تو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. ساری دیکھیں ہماری جو اب یہ یوٹیوبر کون ہے، ہزاروں روپے فیس ہے ان کی، بعض اوقات لاکھوں میں چلی جاتی ہے. اور یہ آتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کا گدھا تم نے کیسے بننا ہے، دنیا کا لیڈر بننے کے لیے. بات تو بندگی کی ہے. انسان کا کمال تو بندگی میں ہے. آپ دنیا کے گدھے بنا رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر بیچ میں اللہ کے اور اس کے رسول کے نام بھی لیتے ہیں. اکثر تو انگریزوں کے وہ واقعات بھی کوٹ کرتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں انگریزوں کے، فلاں انگریز نے یہ کہا، فلاں انگریز نے یہ کہا.
اور مقصد بہرحال یہ سارا معاشرہ ایسا ہے، ناراض نہ ہو اگر کوئی ان سے متاثر ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں تو آپ کو دیکھیں میری تو کسی سے کوئی وہ دشمنی تو نہیں ہے، لیکن میں تو آپ کو آپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون۔ اب دیکھ لیں مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی اللہ کی رضا اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ مومنانہ طریقہ ہے، بندگی میں یہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ زندگی گزارتا ہے، ہر کام میں اس کی للہیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے یعنی جو منافقوں کے ٹولے میں شامل ہے، اس کو اگر آپ کہیں کہ بھئی دین کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا طریقہ یہ ہے، تو وہ نہیں آتے۔ اذا فریق منہم معرضون، یہ دیکھیں اصل میں سارا ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ قرآن کسی دور تک محدود نہیں ہے، کسی خاص لوگوں تک محدود نہیں ہے، ہمارا حال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا حال بھی بیان کر رہا ہے اور منافقوں کا۔ یہاں پہ یہ 10 آیات منافقوں کے حال پہ ہیں، یعنی اکثر و بیشتر مومنوں کا تذکرہ آئے گا، لیکن اکثریت ان آیات کی اکثریت منافقوں کے حال کے بیان ہو رہا ہے، یعنی ان کا طرز عمل کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج مثال کے طور پہ یہ میں گھر کی مثال دیتا ہوں تو میاں اور بیوی، یعنی یہ ماحول ایسا ہے، کسی بیوی کو آپ بٹھا کے کہ بھئی تم نے، شوہر تمہارا حاکم ہے اور تم نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ یعنی اگر بننا سورنا ہے تو وہ شوہر کے لیے ہے، اور آپ دیکھ لیں بیگمات جو ہیں وہ پارٹی پہ جاتی ہیں تو وہ بننے سورنے لگتی ہیں، ابھی تو میں تیاری نہیں ہوئی، ابھی تو میری ساری تیاری رہتی ہے، یعنی غیروں کے لیے تیاری۔ یہ دیکھیں ہمارے وہ ذہن کا فطور ہے، غیر کے لیے۔ گھر میں بیٹھیں گی تو بس عام بس کپڑے یا موٹے جھوٹے کپڑے پہن لیں گے۔ شوہر کے لیے جو ہے وہ بیوی کو تیار ہونا ہے، اور یعنی یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ زینت کس کو دکھائیں گے؟ اپنی غیروں سے تو آپ اپنی زینت چھپائیں گی۔ خیر بہرحال تو یہ تو ویسے ہی میں کبھی کبھی تذکرہ کر دیتا ہوں، یہ اس لیے کہ ہم اس میں یعنی اس جرائم میں شامل ہیں، ہم عام لوگ، عام گھر کے افراد، کہیں شوہر کہیں بیوی۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ اذا لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون، یعنی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ بعض اوقات دیکھیں آپ نصیحت جب کرتے ہیں تو وہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، نصیحت کرنے والا خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور اکثر پھر وہ دلائل دینے لگتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر ناصح جو ہے وہ پھر اسی میں عافیت جانتا ہے کہ بھئی اس کو نہ چھیڑو۔ اور نصیحت کرنے کا میں لگے ہاتھوں یہ اصول بھی بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پالیسی دی ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ تم نصیحت اس وقت کرو کہ جب نصیحت اثر کرے۔ کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو آپ اسے نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس کی مقصد کا، اس کے رجحان کا اور اس کے خیالات کا، وہ اپنے خیالات میں پکا ہے، اگر کوئی مرد ہو یا عورت، تو آپ اس کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ بہرحال تو اذا فریق منہم معرضون وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو اس کی طرف دوڑ کے چلے آ جاتے ہیں۔
مثال کے طور پہ نکاح ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، نکاح کرنا تو سنت ہے، یا دوسری شادی ہے تو بعض لوگ یعنی انصاف نہیں کرتے اور دوسری شادی کر لیتے ہیں، اس کی تو ہمیں اجازت ہے۔ یعنی اگر آپ کے حق میں کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو لے لیتے ہیں، اور اگر آپ کے نفسانی خواہشات کے خلاف ہے حق کی کوئی بات تو آپ اس کو رد کر دیتے ہیں، اور یہ تو عام رویہ ہے ہمارا۔ کوئی بھی دیکھیں، میں تو اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آج ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ کون سا حکم ماننا ہے اور کتنا ماننا ہے یہ میری مرضی ہے، ہم ایسا کہتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سا حکم مانیں کون سا نہ مانیں۔ بعض لوگ میں کہتا ہوں کہ بھئی کچھ تو میں عمل کر رہا ہوں اور اللہ قبول کرے، اور جو نہیں کر رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یہ یعنی ایک وہ ہیلا بنایا ہے۔ میں مکمل اسلام میں نے نہیں لیا ہوا، کچھ میں کر رہا ہوں اور کچھ میں جو نہیں کر رہا اس میں اللہ تعالیٰ معاف کیسے کرے گا؟ آپ تو منافق ہیں، منافق کی تو بخشش نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہو سکتا ہے آپ پر بھاری لگے، دیکھیں مومن کا مسئلہ الگ ہے۔ مومن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری منزل ہے۔ مومن کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے۔ مومن بیعت کر لیتا ہے اللہ سے، اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کسی ذریعے سے کر دیتا ہے۔ مومن کی شان الگ ہے۔ اور منافق اگر کچھ کرتا بھی ہے تو ظاہری طور پہ، بہت سے لوگ بیعت کے دعوے دار آپ کو مل جائیں گے اور اسی پر وہ خوش ہیں اور مطمئن بھی ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، لاکھوں، وہ کہتے ہیں ہندوستان میں ان کے لاکھوں مرید ہیں۔ بھئی وہ لاکھوں مرید کس کام کے ہیں؟ ابھی بھی یہاں وہ پیری مریدی کا سلسلہ چلتا ہے پاکستان میں، آپ دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں مرید، کروڑوں تک تو پہنچ جاتی ہے یہ برائے نام جو ہیں۔ تو وہ کروڑوں مرید کیا ہیں؟ وہ نہ بیت کو جانتے ہیں نہ دین کو جانتے ہیں۔ ایک رواج ہے ہمارے تو بس پیر خانہ ہے اور بس یہ ہے اور وہ ہے، اور ہم پیر صاحب ہیں اور پیر صاحب ہیں۔ اور کچھ لوگ پیروں کے مخالف ہیں اور کچھ ان کے حق میں ہیں، دونوں نہیں جانتے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افی قلوبہم مرض، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے منافقت کا؟ ام ارتابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بل اولئک هم الظالمون، اصل میں بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ یہ بھی اس آیت پہ بھی ذرا غور و فکر کریں۔ اب افی قلوبہم مرض، یہ آیت جو ہے یعنی اسی قسم کی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کا مرض ہے۔ دنیا کو اگر آپ نے ترجیح دے دی ہے تو آپ کے دل میں مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، تھوڑا غور کریں نا، دیکھیں ذرا ایک وسیع تناظر میں آپ قرآن کی بات کو سنا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھا کریں، تولا کریں، اپنا محاسبہ بھی کیا کریں کہ کیا میرے دل میں یہ مرض تو نہیں ہے؟ ہم سب کے دلوں میں دنیا کی محبت کا ایک مرض ہے۔ ہم سب نے من حیث الامت دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ آخرت پہ تو ہمارا ایمان یقین ہے ہی نہیں۔ موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر، اور پھر حساب کتاب، پھر جنت دوزخ، ہم لوگوں کا کسی چیز پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو آپ دیکھ لیں، سارا یقین ظاہر پر ہے۔ اور میں تو آپ کے ثبوت کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا اگر احتساب کرتے ہیں تو اپنے ذہنی
ذہن کا جائزہ لیں، جو آپ کے دل میں ہے۔ ہماری پریشانیاں ظاہر کی، ہماری خوشیاں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے مستقبل کے منصوبے ظاہر کے، ہماری امیدیں ظاہر کی۔ تو ہمارا تو سارا جو دائرہ کار ہے وہ تو دنیا تک ہے، دنیا کی زندگی تک ہے۔ اور حالانکہ ہم تو دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، ہمیں تو آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اصل زندگی آپ کی شروع ہوگی موت کے بعد، لیکن اس پر تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ہم تو موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، صبح ہی ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، جاننے والا تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ میں جانے والا ہوں۔ اس نے کہا اللہ نہ کرے۔ میں نے کہا اللہ تو کرے گا، اور میں تو جانا ہے اللہ کے پاس۔ تو ہاں بس وہ، میں نے کہا موت تو معین ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہماری ساری تیاریاں ظاہر کے لیے ہیں، اور ہمارے افی قلوب، اب دیکھیں تین باتیں ہیں، افی قلوبہم مرض، ایک ام ارتابوا، دو ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم رسولہ، تین، یہ تینوں امراض ہم میں موجود ہیں۔ اب پہلا مرض تو میں نے آپ کو بتا دیا، دنیا کی محبت۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے فیصلے دنیا کے، وہ ظاہری، ہمارے تمام فیصلے دنیا کے مفادات کے تحت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہر انسان اپنے مفاد کا پابند ہے، اور اس کے علاوہ ہم یعنی ساری زندگی ہمارے دنیا کی محبت پر محیط ہے، اسی پر مشتمل ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے پیسے، یہ میرے زیورات، یہ میرا مکان، یہ میری دکان، یہ میرا کارخانہ، یہ میرا عہدہ، میں جنرل ہوں، کرنل ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اسی میں آپ گم ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اسی معاشرے میں میں رہ رہا ہوں۔ سیاستدان ہیں، وہ مرتے دم تک بس سیاست کرتے 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 مر جاتے ہیں۔ سیاست نے کیا رکھا ہے؟ آج کی جو سیاست ہے کیا ہے؟ تو دنیا داری ہے۔ کسی فرد کے ساتھ آپ مخصوص مفادات کے تحت رہتے ہیں، تو یہ سیاست ہے۔ میں تو فلاں پارٹی کا ہوں، اور ہر ایک جو ہے بس وہ اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے، ہم میں سے ہر شخص۔ افی قلوبہم مرض، مرض ہے، اس پر آپ سوچیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی بات پہ کر رہا ہوں، اور یہ دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کا اندازہ لگائیں۔ دیکھیں، یہ بہت آسان ہے کہ آپ ترجیحات اپنی ٹٹولیں، اپنی زندگی کی ترجیحات کیا ہیں، کس لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور کس بنیاد پر آپ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم